الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الكتاب فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की शैतान मरदूद के शर से। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। और बहरहाल वो लड़का तो उसके माँ बाप दोनों के दोनों मोमिन थे, ईमान वाले थे। हमें अंदेशा हुआ कि वह अपने कुफ्र और सरकशी की वजह से उन पर गालिब न आ जाए, तो हमने इरादा किया कि उनका परवरदिगार उनके लिए उससे बेहतर पाकीज़ा और रहम के एतबार से सबसे ज़्यादा करीब उनको बदले में अता फरमाए। और बहरहाल वो दीवार दो यतीम बच्चों के लिए थी शहर में, और उसके नीचे ख़जाना छुपा हुआ था और उनका बाप नेक आदमी था। आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि जब ये लड़के दोनों अपनी बालिग उम्री को पहुँच जाएं तो वो अपना ख़जाना निकाल ले जाएं आपके परवरदिगार की तरफ से बतौर रहमत के। और जो कुछ भी मैंने किया तो ये मेरी अपनी तरफ से नहीं किया, और ये वो तमाम तामीरात थी जिनके ऊपर तुम सब्र नहीं कर सके। इन आयत की तफसीर सूरह कहफ की कल मुकम्मल हो गई।
اب سورہ کہف کا ایک حصہ بچتا ہے کہ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے تھے، 3 سوالوں کے جواب دے۔ ایک، روح کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا، اصحاب کہف کون ہے، ان کا کیا قصہ، کیا معاملہ؟ تیسرا، ذوالقرنین بادشاہ کون ہے جس کی مغرب سے لے کر مشرق تک حکومت تھی، کون سا بادشاہ ہے؟ تو اصحاب کہف کا قصہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا قصہ کل تکمیل کو پہنچا، ان کا جو سفر ہے علمی۔ جو آخری حصہ ہے وہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ۔ اس بادشاہ کے تذکرے کے ساتھ اس میں یاجوج ماجوج جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس کا بھی تذکرہ آئے گا، دجال کے زمانے کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن چونکہ یہ تفسیر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی کل مکمل ہوئی، لیکن آیات کے درمیان جو تجزیہ تھا وہ تجزیہ تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ چنانچہ میں بھی قرآن کریم کا طالب علم ہوں، اور قرآن کریم کی آیات کی حقیقت میں غور و فکر کرنے کے بعد جن آیات کی تلاوت آج کی گئی ہے، اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان لڑکا جس کے ماں باپ مسلمان تھے اس کو قتل کر دیا۔ دوسرا، جس کا باپ جو ہے 2 یتیم بچے، ان کا باپ نیک آدمی تھا اور ان کی دیوار کو جو صحیح کر دیا، جبکہ شہر والوں کا، بستی والوں کا حال یہ تھا کہ زبان حال سے نہ ان کی ضیافت پوچھنے کے لیے تیار، نہ جو ہے ان کو کوئی کھانے پر بلانے کے لیے تیار۔ یہ جو 2 تذکرے ہیں، یہ جو 2 واقعے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے، ان آیتوں کے اوپر آپ اس اعتبار سے غور کریں، صرف واقعے کو سننے کی حد تک تفسیر نہیں، آیتوں کی حقیقت میں ڈوب کر دیکھیں کہ ان دونوں بھی چیزوں کے اندر کہ جہاں ماں باپ کے لیے اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں اس اولاد کی حقیقت، اس کی محبت سے زیادہ ایمان کی حقیقت مطلوب ہوتی ہے۔ اولاد سے زیادہ ایمان کی حقیقت مطلوب ہوتی ہے۔ ایمان کی حقیقت مطلوب ہے، اسی لیے جیتے جاگتے لڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے قتل کروایا کہ یہ لڑکا جو فتنے کا باعث بن رہا تھا، آئندہ چل کر ماں باپ کے ایمان کا خطرہ بنے گا۔ اپنا ایمان تو جائے گا ہی جائے گا، ماں باپ کے بھی ایمان کا خطرہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تقاضے سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کے یہاں ایمان سے بڑھ کر، اس کی حقیقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنی حکمت و تقاضے کے اعتبار سے اس سے زیادہ رحم دل، طبیعت کے اندر پاکیزگی والی لڑکی جو ہے ان دونوں ماں باپ کو عطا کی، اگرچہ کہ تشریعی اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے آج پوری دنیا اسلام میں جہاں کہیں شریعت بھی لاگو ہے تو آپ کو یہ معاملہ نظر نہیں آئے کہ ایمان کو بچانے کے لیے جان بھی لینا پڑے، جان بھی دینا پڑے تو گوارا کر لیں۔ نہ ایسے ماں باپ نظر آئیں گے، نہ ایسی کوئی شریعت اور نہ ایسا کوئی ملک نظام نظر آئے گا۔ لیکن اللہ نے سورہ کہف ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، کبھی اس اعتبار سے آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کو مطلوب جو ہے وہ ہے ایمان، آپ کی دوسری کوئی چیز مطلوب نہیں، آپ کی اولاد مطلوب نہیں،
اولاد کا ایمان مت لو، ماں باپ کا ایمان مت لو، نسلوں کا ایمان مت لو۔ نسل کتنی ہے، اولاد کتنی ہے، اس لیے ایمان مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو واقعہ پیش آیا، دو یتیم بچوں کا، اور اس یتیم بچوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ایک طرف پوری بستی کا حال دیکھیں، بخل میں ڈوبی ہوئی، اللہ کے احکامات سے منہ موڑی ہوئی بستی، دو جلیل القدر پیغمبر ان کی بستی میں آئے ہوئے ہیں، نہ کسی نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا، نہ کسی نے کہا، اور ایسی بستی سے وہ گزر کر جا رہے ہیں، اور ایک دیوار گرتی بھی نظر آ رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سنبھالا، گارے کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے، جتنا پیسہ اجرت ایک مزدور کو لگا کر دیوار کو کھڑی کرنے کے لیے لگتا تھا، وہ سارا کام حضرت خضر نے فری میں کیا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو آپ کو پانی بھی نہیں پلانا چاہتے۔ لیکن اس آیت کی حقیقت میں غور کریں، اس واقعے میں غور کریں تو حضرت خضر علیہ السلام کو اس دیوار کو جو یتیم بچوں کی تھی، جبکہ بستی کا حال یہ تھا کہ ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے صحیح کرنے کا حکم دیا اللہ کی طرف سے کہ اس کا باپ نیک آدمی تھا، مومن تھا، آدمی مومن تھا، اور باپ کی اعمال، نیک طبیعت، باپ کا ایمان، اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے فضائل اور فضائل نسلوں تک چلاتے ہیں، اس کے اثرات اور برکات کو۔ ان دونوں واقعے کے اندر اگر آپ غور کریں، بات یہی ملے گی آپ کو، ایک ہے ایمان کی حقیقت اور دوسرے ہے ایمان کی فضیلت۔ ماں باپ کے ایمان کو بچانے کے لیے بیٹے کا مقتول ہونا پسند کیا، ایمان کی حقیقت بچائے۔ اللہ نے بتایا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی قربانی بھی پیش کرنی پڑی۔ اور یہاں پر دوسرے واقعے میں کہ ماں باپ کے، آبا و اجداد کی کسی نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، لیکن وہ مومن تھا، اللہ کو اس کا کام پسند آیا، اس کی فضیلت میں ان دو یتیم بچوں کے جو ہے اللہ نے خزانے محفوظ فرمائے ان کی برکت سے۔ تو ایمان جو ہے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں دنیا کی ہر چیز سے بہتر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا، نمرود کے ذریعے سے، اور آگ میں ڈالا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے جو خلیل اللہ کہا اپنے نبی کو، آگ میں ڈالا جانا گوارا کر لیا، لیکن نہ نبی نے ایمان کے اوپر حرف آنا گوارا کیا، نہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ایمان کے اوپر کوئی حرف لانا گوارا کیا۔ دنیاوی اعتبار سے آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اتر گئے اور بے خطر جو ہے آگ کے اندر کود پڑے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ آگ مجھے نہیں جلائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایمان کی حقیقت اسی وقت عطا کرتے ہیں
جب بندہ ایمان کی حقیقت کی طرف آنا چاہے، ظاہری اعتبار سے زبان سے کلمے کا اقرار کر لینا اگرچہ کہ ایمان کے سرٹیفکیٹ کے لیے کافی ہے، لیکن حقیقت کے لیے بڑی کڑوی آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، جب جا کے جو ہے ایمان کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ ماں باپ نے اپنے جوان بیٹے کو مقتول ہونا گوارا کر لیا، اور بچے کی جو ہے اپنی جو ہے جان جو ہے گنوا دی، لیکن ایمان سے منہ نہیں موڑے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں سورۃ البروج ہے، سورۃ البروج کے ذیل میں ائمہ مفسرین جو ہے یہ واقعہ لکھتے ہیں، اور اس واقعے میں سورۃ البروج جو ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ ہلاک ہو جائیں خندق والے۔ کون ہے یہ خندق والے؟ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اہل ایمان کے لیے اس نے زمین تنگ کر دی تھی، ظلم کے پہاڑ اس نے جو ہے بے انتہا برسائے تھے، اور اس کو جس کے بارے میں بھی معلوم ہوتا کہ یہ لوگ ایمان کے اوپر ہیں، معبودان باطلہ کو نہیں مانتے، تو ایک ایک کے لیے جو ہے بڑا سا آلہ اس کے اوپر کڑائی رکھے گئے، تیل گرم کر دیا گیا، ایک ایک کو لایا جاتا اور پوچھا جاتا کہ بتا تیرا ایمان ہے یا جو ہے اپنے بادشاہ کے ایمان کے ساتھ ہے؟ تیرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے یا جس بادشاہ کو تو رہتا ہے، جس بادشاہ کے ساتھ تو اس ملک کے اندر رہتا ہے، اس بادشاہ کے خدا کو مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ تو اس کو اٹھایا جاتا اور جو ہے گرم کڑائی کے اندر ڈال دیا جاتا، یا اس جو ہے جہاں پر آگ جلائی گئی تھی بڑی سی خندق تھی، اس خندق کے اندر ڈال دیا جاتا۔ یوں کرتے 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 جتنے بھی اہل ایمان تھے سب کو خندق کے اندر جھونک دیا گیا۔ آخر میں ایک عورت آئی اور اس کے سینے سے دودھ پیتا بچہ لگا ہوا تھا گود میں، شیر خارگی کا زمانہ تھا۔ بادشاہ کے خادموں نے اس سے پوچھا بتا تیرا مذہب کیا ہے؟ تو عورت کہنے لگی میرا مذہب جو ہے ایمان ہے اللہ کی ذات پر ہے۔ لیکن وہ جو عورت تھی جان دینے سے ڈرنے نہیں تھی، جان تو پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا جو چھوٹا اپنا بچہ تھا دودھ پیتا ہوا، اس کو اس کی فکر تھی، اس لیے جان دینے سے پسے پیش ہو رہی تھی، آگے پیچھے ہو رہی۔ اب سپاہی اس کو پکڑ کر آگے خندق کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں اپنی جگہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کی زبان کو گویائی عطا فرمائی، اور وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اماں یہ دنیا کی آگ ہے، اور اللہ کے لیے آپ اس آگ کے اندر کود جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ کودوں گا، اللہ نے ہمارے لیے وسیع جنت کے باغات کا انتظام کر رکھا ہے، یہ تھوڑی سی تکلیفیں اس کو برداشت کریں، اس کے بعد پھر ہمیں اللہ کے یہاں ہی رہنا ہے۔ جیسے ہی بچے نے یہ بولا ماں کو اطمینان ہوا، اور ماں اپنے بچے سمیت خندق کے اندر چلانے لگی۔ کہتے ہیں ایسا کہ دنیا میں 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی جانب سے اہل ایمان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ ایک وہ بچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی زلیخا کے ذریعے سے، اور معاملہ بادشاہ کے پاس پیش ہوا دربار میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ایک جو ہے گود میں ایک عورت کے جو بچہ تھا اس کو گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے کے ذریعے سے فیصلہ کن بات اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتائی۔ کیا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف گنہگار اور زلیخا سچی۔
اور وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاکیزہ ہیں، دامن ان کا صاف ہے، زلیخا کی ارادے سے ہی یہ بچہ جس نے حضرت یوسف کے لیے گواہی دی۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب حضرت مریم کے گود میں چھوٹے سے تھے تو اپنی والدہ کی پاکیزگی کی جو ہے انہوں نے گواہی دی لوگوں کے سامنے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بھی بنایا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا بچہ یہ ہے جس کو اصحاب الاخدود کے واقعے میں سورۃ البروج میں اللہ نے اپنی ماں کی تسلی کے لیے اس کی زبان کو گویائی عطا فرمائی۔ یہ تین بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں، جبکہ عام طور پر عمر نہیں ہوتی گفتگو کرنے کی، ایسے وقت میں اللہ کی توحید کی گواہی دی انہوں نے۔ تو ایسے واقعات کئی ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے مادیت کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں، یہاں کے حسن و جلال اور یہاں کی جو ہے زر و زمین کے سلسلے میں، دولت کے بارے میں ایمان کو ترجیح دی، اور اس کے لیے ہر دور سے، ہر راہ سے گزر گئے۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ، اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، یہ ہمارے آبا و اجداد تھے۔ آج ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ آج ہماری زندگیاں اس طور پر گزر رہی ہیں کہ ہم ایمان کی حقیقت اور اس کی صورت کو کھو چکے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کی صورت اصلی کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے، آسان مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، کیا کبھی اگر ہم پارک کے اندر جائیں اور بچوں کو لے کر جاتے گھمانے پارک میں، تو وہاں شیر کی، چیتے کی، لومڑی کی، ہاتھی کی، زراف کی، ہر جنگلی جانور کی جو ہے مٹی کی شکلیں بنائی ہوئی تھی، مجسمے بنائے رہتے، بچے ان کے پر چڑھتے۔ اب کوئی بچہ شیر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اب شیر کی دم بھی کھینچ رہا ہے، کان بھی مروڑ رہا ہے، شیر کا منہ کھلا ہوا ہے، اس میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہے۔ تو اس شیر سے بچے کو کوئی نقصان؟ لیکن اگر اسی پارک میں کھیلتے کھیلتے اچانک جنگل سے اصلی شیر آ جائے تو پارک میں اتنے سارے لوگوں میں سے آپ کو کوئی نظر آئے گا؟ سب اپنی پینٹ پکڑتے ہوئے وہاں کے آئے گے، آدھے کی بی پی ہائی ہو جائے گی، آدھے وہیں گریں گے، آدھے جو ہے اپنی ہوش کھو دیں گے، بچے کا پتہ نہیں ہوگا، شوہر کو بیوی کا پتہ نہیں، سب اپنی جان کی جو ہے پیچھے پڑے ہوئے۔ کیا سمجھ میں آیا اس مثال سے؟ دو صورتیں، دو چیزیں، پارک میں لگے ہوئے مجسمے، مورتیاں شیر کی مٹی سے بنائی گئی، وہ شیر کی تصویر ہے، اس سے کسی کو بھی ڈر نہیں ہے، اور ایک ہے شیر کی اصل حقیقت، اس سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ ہمارے ایمان کی کیفیت بھی بالکل بے عینی ہی یہی ہے۔ آج ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہمارا ایمان ایسی ہی ہے جیسے پارک میں شیر کے مجسمے لگے ہوئے، ایک صورت ہے بس دکھانے کے لیے۔ ہم بظاہر صرف کلمہ گو ہیں، ایمان کی حقیقت سے محروم ہے، کھوکھلے ہیں ہم۔ اگر ایمان ہمارے دلوں میں رچا اور بسا ہوتا تو ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے ہم جو ہے دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے، اس مادی دنیا کے آگے پیچھے نہیں گھومتے، اور یہاں کی زر و زمین کے پیچھے نہیں ڈولتے، یہاں کی جو ہے عشق مجازی بیکار محبت کے پیچھے نہیں دوڑتا انسان، اللہ کی حقیقی محبت کو حاصل کرتا۔ تو ہماری تصویر یہ ہے
جو شیر کے اندر جو ہے پارک کے اندر لگا ہوا ہے مٹی کا ہے ایمان، ہمارے ایمان کی تصویر وہی ہے، مجسمہ ہے ہمارے پاس، بس ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا جسم مسلمان نام کا ہے، بس اندر سے ارادے، افعال، اعمال سب اغیار کی قوموں کے واقعات کے اوپر اور قوموں کی محبت میں اور جو ہے لوگوں کے دامن فریب میں شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر یہ ثابت کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک مقبول صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ تسلیم و رضا، اپنے آپ کو حکموں کے آگے اللہ کے آگے جھکا دینا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا قتل کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اور جو اللہ کا حکم تھا حضرت خضر نے اس کو کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان دونوں کاموں کے اوپر اعتراض کر بیٹھے۔ کیا معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی کسی انسان کا قتل کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا یظلم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے، نہ تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ظلم اور جو ہے نہ رسوا کر سکتا ہے، نہ ظلم کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ظلم نہیں کر سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قتال المسلم کفر وسبابہ فسوق، مسلمان کو قتل کرنا تو کفر کی علامت ہے، کافر ہو جائے گا مسلمان کو قتل کرنے سے۔ تو فی نفسی ہی کسی بھی شریعت کے اندر جان لینا کسی بھی انسان کی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی بھی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ انسان کا خون بہانا، اس کی جان لینا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن حضرت خضر کو بھی معلوم تھی یہ بات، لیکن حکم خدا آیا فوراً کر گزر گئے۔ یہ ہے تسلیم و رضا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا۔ لیکن حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ یہ ایسا شریعت کے اندر کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اسی بات کو سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے اپنے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن کریم میں وہ عہد، وہ وعدہ، وہ میثاق جو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بٹھا کر اس حقیقت کو بتایا تھا، کیا کہ انسان اپنے جیتے جی یہ اطمینان کر لے کہ ہماری اولادیں ایمان والی زندگی رہیں گی، ایمان والی زندگیوں پر باقی رہیں گی۔ کیسے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو ہے ان کے آخری زندگی کے لمحات چل رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو قبض کرانا چاہتے تھے، ملک الموت آنا چاہتی تھی، اور جب موت کے آثار نظر آئے تو کیا کیا انہوں نے؟ سارے اپنے بچوں کو جمع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف بھی اسی میں تھے، حضرت یعقوب جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے، تو حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت اسحاق کے بیٹے، ایک نبی ان کے دادا، ایک نبی ان کے بیٹے، پھر یہ بھی خود جو ہے نبی کے والد حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے۔ لیکن کیا وصیت کر رہے ہیں
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو، میرے پاس کس کی عبادت کرو گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تم اپنی عبادتیں کس طریقے سے کرو گے، کس کی کرو گے، کیسے کرو گے۔ آج دنیا میں جب کسی انسان کی جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ وصیت نامے لکھواتا ہے، وکیل کو بلواتا ہے کہ میری اتنی پراپرٹی فلاں کے نام، میری اتنی جو ہے تقسیم جائیداد اس طریقے سے کی جائے، کارخانہ اس کے نام، دکان اس کے نام، یہ اس کے نام، وہ اس کے نام، انسان ساری تفصیل لکھ کر جاتا ہے۔ کیا آج ہم نے کبھی ایمان کی وصیت کی ہے جیسے حضرت یعقوب نے وصیت کی اپنی نسلوں کو؟ ما تعبدون من بعدی، وہ بیٹے بھی نبی کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو بھی ایسے ہی جواب عطا فرمایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ آپ ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کو ہمارے ایمان پر شک و تردد ہے؟ ہم تو جس کی عبادت آپ نے کی، آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، جو ایک معبود ہے ہم سب کا، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ تذکرہ یہاں پر اس چیز کو بتا رہا ہے کہ ہمارے اپنی اولاد اور نسلوں کے سلسلے میں، ان کی ایمان کی حقیقت کے سلسلے میں اپنی زندگی میں اطمینان کر لینا چاہیے، ورنہ تو آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان باہر نکلے اس کے ایمان کا سودا ہو جائے۔ فتنے اتنے آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بادروا بالاعمال، اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو کہ جو فتنے تمہارے اوپر کاللیل المظلم، اندھیری رات میں جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کے قطرے، کتنی بارش ہوئی پتہ نہیں چلتا، اندھیری رات جب وہ لائٹ چاروں طرف سے گئی ہوئی ہو، کتنی بارش ہوئی پتہ نہیں چلتا، تو قطع اللیل المظلم، اندھیری رات میں جیسے بارش ہوتی ہے ایسے تمہارے اوپر فتنے آ پڑیں گے، اور ان فتنوں میں ایمان کب رخصت ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ آج کی دنیا کے اندر اچھے اچھے اہل علم حضرات، جن کے علم کے اوپر، جن کے تقوی کے اوپر ٹرسٹ ہے، مگر ان کی اولادوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت سے محروم ہے، اعمال سے محروم ہے، بلکہ ایمان کھو چکے ہیں، اغیار کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، عیش و عشرت میں جو ہے گزار رہے ہیں۔ اغیار کی طور و طریقوں پر زندگی تو اب چلانا یہ بات دور کی بات ہوگی، اغیار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ان آیات کریمہ کا تجزیہ یہی تھا کہ ہم اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان کا جائزہ لیں اور ان کو اس حقیقت پر کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اس پر پابند بنائے، اس کا کاربند بنائے اور ان کو استقامت کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان کی اہمیت اور اس کی استقامت بڑی چیز ہے، اس لیے جو ہے ان آیات کریمہ پر یہ تھوڑی سی گفتگو مختصر باقی تھی جو کہنی ضروری تھی ان آیات کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائٹ نہیں شاید تو ادھر آواز نہیں جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم ثبت قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالایمان، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب
صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح أحوال المؤمنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وأموات المسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا کریم رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے مولا کریم ہماری زندگیوں کے اندر ایمان کی اہمیت، اس کی حقیقت کو اجاگر فرما. مولا کریم ایمان کی حقیقی تصویر عطا فرما. اے مولا کریم ایمان کی حقیقی لذت عطا فرما. کامل ایمان عطا فرما، کامل اعمال عطا فرما. اے اللہ مظلومین کی مدد فرما. اے مولا کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما. اے مولا کریم تمام عالم اسلام کے ایمان، مسلمانوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ میں جنت نصیب فرما. مولا کریم جو بھی مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مولا کریم ہمارے لیے بہتر وہ بھی عطا فرما. اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے تمام مرکز اور شعبہ جات کی اور ان میں کام کرنے والے عملے کی حفاظت فرما. اے اللہ رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرما، اس کی سعادتیں عطا فرما. اے مولا کریم اس کی برکتوں اور سعادتوں سے محرومی نہ فرما. مولا کریم خوب جو ہے محنت کرنے کی، عبادات کرنے کی مولا کریم اس مہینے میں جو ہے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دیکھتے دو عشرے گزر رہے ہیں، مولا کریم آخری عشرہ ہے. مولا کریم آخری عشرے کی عبادتیں، مولا کریم اس کی سعادتیں ہمیں میسر فرما. خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. جو عبادتیں بھی ہو رہی ہیں مولا آپ ہی کے لیے کی جا رہی ہیں. مولا کریم ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن کریم کے سننے اور سنانے کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما. تراویح میں نہ قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ جو بھی غلطیاں اس سننے سنانے میں سرزد ہو رہی ہے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے مولا کریم جو کچھ بھی سنا جا رہا ہے مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم معصیت کی، اے مولا کریم اور گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ پھر قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا